السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ تائیوان کا ایک شہر جس کا نام تائی چنگ ہے، اس کا رقبہ 2213 مربع کلومیٹر اور آبادی 27 لاکھ ہے۔ یہ ایک صنعتی شہر ہے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یہاں ایک نامعلوم شہر آباد تھا۔ یہ پتھر کا زمانہ تھا اور لوگ پتھر کو پتھر سے رگڑ کر آگ جلاتے تھے۔ پتھروں کے ذریعے ہی جانوروں کا شکار کرتے تھے، آوازوں کو لفظ سمجھتے تھے، جسم ڈھانپنے کے لیے جانوروں کی کھالیں اور پتے باندھتے تھے۔ اس شہر سے باہر کی دنیا میں ایگریکلچر شروع ہو چکی تھی، لیکن زمین سے رزق حاصل کرنے کی تکنیک اس شہر تک نہیں پہنچی تھی۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ ریسرچرز کو اب تک اس کا جواب نہیں ملا۔ آج سے تقریباً 2800 قبل مسیح میں یہاں اچانک ایک خوفناک زلزلہ آیا جس نے پورے شہر کو لرزا کے رکھ دیا۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے یہاں وہاں بھاگنے لگے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر زمین میں دھنس گیا۔ تمام جانور، لوگ اور ان کے غار جس میں وہ رہا کرتے تھے، سب کچھ زمین میں دفن ہو گیا۔ یوں وقت گزرتا گیا، لوگ آتے رہے اور اس جگہ دوبارہ آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہاں پر تائی چنگ شہر آباد ہو گیا، جو تائیوان کا سب سے مین شہر ہے۔ آج سے 4 سال پہلے یعنی مئی 2014 میں آثار قدیمہ کے ماہرین کو تائی چنگ شہر کے نیچے کسی قدیم شہر کے آثار ملے، جس کی بنا پر کھدائیاں شروع ہو گئیں۔ ماہرین آہستہ آہستہ اس پرانے شہر کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہے۔ حکومت نے اس کام پر انویسٹمنٹ بھی بڑھا دی، یہاں کام کرنے والی لیبر کو بھی ڈبل کر دیا گیا، اور یوں 2 سال کی مسلسل محنت کے بعد تائی چنگ شہر کے نیچے سے 48 غار دریافت ہوئے، جو اپنے مکینوں سمیت اچانک زمین میں دھنس گئے تھے۔ ماہرین کو انہی غاروں میں سے ایک 5000 سال پرانی لاش ملی۔ یہ کسی خاتون کی لاش تھی۔ اس لاش کو چونے کے پتھر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کا قد تھا 5 فٹ 2 انچ۔ جب لاش کے اوپر سے دھول اور مٹی کو اتارا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے ایک ایسا نظارہ دیکھا کہ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ کر پائے اور آنکھوں پر ٹیشو پیپر رکھ کر غار سے باہر آ گئے۔ اس لاش کی تصویریں کھینچی گئیں۔ یہ تصویریں دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، کیونکہ جس نے بھی یہ تصویر دیکھی وہ جذباتی ہو کر اپنے آنسو نہ روک پایا، کیونکہ یہ تصویر ایک بچے کے ساتھ اس کی ماں کی تھی۔ ماں غار کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، بچہ اس کی گود میں ہے اور وہ بڑے پیار سے بچے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بچہ بھی محبت اور حیرانی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اسی حیرت اور محبت کے دوران اچانک زلزلہ آ گیا۔ ماں نے بچے کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ لٹا لیا، غار گر کر بیٹھ گیا اور دونوں ماں بیٹا چونے کے پتھروں میں جم گئے۔ قدرت کو محبت کے یہ لمحے اس قدر پسند آئے کہ اس نے انہیں فریز کر دیا، لہٰذا ماں اور بچے کی یہ محبت 5000 سال تک پتھروں میں محفوظ رہی۔ جب ماہرین نے لاش کا کاربن ٹیسٹ کیا تو یہ لاشیں 4800 سال پرانی نکلیں۔ یہ دنیا میں ماں کی ممتا کو دکھانے والا قدیم ترین فوسل ہے۔ قدرت کا کمال دیکھیں کہ شہر کے سارے لوگ اس زلزلے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے۔ ان سب کی ہڈیاں سرما ہو گئیں، مگر یہ دونوں ماں بیٹا آج تک موجود ہیں۔ ماں کی ہڈیوں نے 4800 سال سے اپنے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ اس کے چہرے کی ہڈیوں میں آج بھی ممتا زندہ ہے۔ بچے کی حیرت بھی آج تک موجود ہے۔ آج بھی وہ لرزتی کانپتی دیواروں، گرتی چھتوں اور غار کے بیٹھتے فرشوں میں اپنی ماں سے آنکھوں کے ذریعے پوچھ رہا ہے کہ ماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم مر رہے ہیں؟ اور ماں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے تسلی دے رہی ہے کہ میرے بچے، میرے لال، تم پریشان نہ ہو، میں مر بھی گئی تو بھی تمہیں اپنے بازوں سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ اور ماں نے نہ صرف یہ کہا بلکہ ثابت بھی کر کے دکھایا، اور 4800 سال سے اپنے بچے کو بازو میں چھپا کر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ دنیا 21ویں صدی میں پہنچ گئی۔ ماں وہ ہستی ہے جو 4800 سال بعد بھی اپنے بچے کو بازوؤں سے نکلنے نہیں دیتی، پھر چاہے زلزلے آئیں، سیلاب آئیں، طوفان آئیں یا پھر وقت لہر بن کر اوپر سے گزرتا رہے، مگر یہ ماں کے بازوؤں سے اپنے بچے کو جدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو ماں کا اس قدر مقام رکھا گیا ہے، اس کے پیروں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ایک خانہ کعبہ اور دوسرا والدین، جس کا کوئی متبادل موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ان کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ یہ نعمت آپ سے چھن جائے۔